انٹر ریلیشنل شپ اسٹڈیز. اب انٹر ریلیشنل شپ اسٹڈیز میں ہم ویریبلس کے دو چیزوں کے دو فیکٹرز کے ریلیشن شپ آپس میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی ٹائپس ہیں کیس اسٹڈی, کازل کمپیریٹیو اور کو ریلیشنل. 3 سب ٹائپس ہیں اس کی انٹر ریلیشن شپ اسٹڈیز کی. اب ہے کیس اسٹڈیز. کیس اسٹڈیز میں آپ کیا کرتے ہیں, کسی ایک پرابلم کو کسی ایک سنگل پرسن, کسی سنگل کیس یا کسی سنگل انسٹیٹیوٹ یا کسی سنگل کمیونٹی پہ فوکس کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں. ہماری ریسرچ کیا ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑی پاپولیشن لیتے ہیں اور اس میں سے سیمپل ڈرا کرتے ہیں, پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر واپس اسی پاپولیشن کے اوپر کنکلوژن جو ہے وہ ڈرا کر دیتے ہیں. اب کیسے؟ مثال کے طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن کے بعد بچوں کے ریزلٹس پہ کیا اثر پڑا. اب دیکھیں اس میں پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ امپلیمنٹ ہوا ہے تو ہم ان سب کی بات کرنے جا رہے ہیں نا. تو ہم مثال کے طور پر پنجاب میں یہ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ واٹ آر دا امپیکٹس آف سنگل نیشنل کریکولم آن لرننگ اچیومنٹ آف اسٹوڈنٹس ان پروونس پنجاب. یہ ہمارا سپوز کریں گے پرابلم ہے کوئی. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پنجاب میں اب دیکھیں اتنے اضلاع اور اتنے لاکھوں بچے, تو ہم سارے بچوں کا تو نہیں دیکھ سکتے نا. ہم رینڈملی کوئی 2-3 ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر لیں گے, پھر ان ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ رینڈملی 2-3 اسکول اور ان 2-3 اسکولوں میں 10-10 بچے. یہ ہے جی, آپ نے بڑی پاپولیشن کو چھوٹی پاپولیشن پہ لے آئے, سیمپل پہ لے آئے, سیمپل سے پھر جو ہے آپ نے سب سیمپل بنایا, بچوں کو انویسٹیگیٹ کیا, پھر آپ کہیں گے کہ پورے پنجاب میں یہی رزلٹ ہوں گے. اب یہ آپ کی کہلاتی ہے لارج اسکیل پہ آپ اس کو اسٹڈی کریں. ایک ہے کیس اسٹڈی. کیس اسٹڈی میں آپ کسی ایک سنگل کیس کو دیکھیں گے. آپ کیا کریں گے, کسی ایک ادارے کو پکڑیں گے کہ اس ادارے میں کیا امپیکٹ پڑے ہیں ایس ایم سی کے. کسی ایک بچے کو یا کسی ایک کلاس کو آپ پکڑیں گے کہ یہاں پہ کیا امپیکٹ پڑے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے. اس کو ہم کیس اسٹڈی بولتے ہیں. اٹ از ریلیٹڈ ٹو ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن آف اے سنگل کیس اور لمیٹڈ نمبر آف کیسز. اٹ انوالوز دا ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن اینڈ انالیسس آف اے سنگل پرسن, ایونٹ, انسٹیٹیوشن اور کمیونٹی. کسی ایک شخص, کسی ایک ایونٹ, کسی ایک انسٹیٹیوشن یا کمیونٹی کو, یعنی ایک سنگل کیس کو دیکھیں گے. آپ وہ جو سارا پروسیس ہے وہ نہیں, جو پہلے ہم نے بات کی ہے وہ والا نہیں ہوگا. تو یہ کیس اسٹڈی ہوگی, ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن آف اے سنگل پرسن, کیس, پرابلم اور انسٹیٹیوشن. دوسری اس کی ٹائپ ہے وہ ہے کازل کمپیریٹیو یا ایکس پوسٹ فیکٹو. اب کازل کمپیریٹیو میں ایکس پوسٹ فیکٹو پہلے ہوتا کیا, اس کو ہم کازل کمپیریٹیو کو ایکس پوسٹ فیکٹو بھی کہتے ہیں. اب ایکس پوسٹ فیکٹو ہوتا کیا ہے, ایک لیٹن فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر دا فیکٹ, یعنی آپ کو فیکٹ کا پتہ ہوتا ہے. ایکس پوسٹ فیکٹو مین آفٹر دا فیکٹ. ٹھیک ہے. ریٹروسپیکٹیو, آفٹر فیکٹس. It means the researcher investigate the cause and effect relationship between variables that have already occurred or that cannot be manipulated. یعنی یہ وہ فینومینا ہوتا ہے جو پہلے ہو چکا ہوتا ہے, ہم اس کے کانسیکوینسز یعنی دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ریلیشن دوسری چیز کے ساتھ کیسے تھا, وہ ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کازل کمپیریٹیو کی, اس کو ہم ایکس پوسٹ فیکٹو کہہ رہے ہیں, جس میں فیکٹ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے فیکٹ کا, ویریبل کا, انڈیپینڈنٹ ویریبل کا پتہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ ہمارا ویریبل ہے, یہ کوئی نہ کوئی پرابلم کاز کر رہا ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے افیکٹ آف ہیونگ اے ورکنگ مدر آن اسکول ایبسنٹیزم. تو یہ اسکول ایبسنٹیزم پہ بچے, جو ماں ہے, مدر ہے, وہ ورکنگ ہے, تو اس کا بچے کی ایبسنٹیزم پہ کوئی اثر ہوگا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جہاں پہ ماں جو ہے وہ کام کرنے والی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ بچہ ہو سکتا ہے کہ ایبسینٹ رہے. تو اس میں فیکٹ آلریڈی اسٹیبلش ہوتا ہے. یعنی ہم نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم نے بچے کی والدہ کو کام پہ لگانا ہے, پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جب بزی ہوتی ہے تو بچہ اسکول آتا ہے کہ نہیں. تو نو, ایسا ہم نے نہیں کرنا. ہم کیا کریں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے بچے کی والدہ ہے یہ کام کرتی ہے. ہم ایسی والدہ لیں گے جو کام کرتی ہے, ایسی بھی لیں گے جو نہیں کرتی, پھر دونوں کو دیکھ لیں گے کہ یہ جو ہے جو کام کرنے والی اس کا بچہ کتنا حاضر رہتا ہے, جو نہیں کرنے والی اس کا کتنا حاضر رہتا ہے. تو یعنی جو کاز ہے وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہوتا ہے. اٹ ایکسپلور دا پاسبل کاز آف افیکٹس, یعنی یہ ایکسپلور کرتا ہے کہ بھائی یہ وجہ ہے, وہ اسٹیبلشڈ پہلے سے ہوتی ہے, کاز پہلے سے موجود ہوتی ہے. اٹ ایکسپلور دا پاسبل cause of effect are existing difference in the behavior of individual. اب جیسے میں نے ایگزامپل دی کہ ایک بچے کی والدہ کام کرنے ایک ہی نہیں ہے, تو کیا ڈفرینس ہے دونوں کے اندر. ٹھیک ہے. تو it attempts to identify cause effect relationship, کہ کیا واقعی کاز ہے. اب دیکھیں اگر ایک جگہ پہ ایک والدہ کام کرنے والی اس کا بچہ ایبسنٹ رہتا ہے اور دوسری طرف ایک والدہ کام کرنے والی نہیں ہے اور اس کا بچہ ایبسنٹ نہیں رہتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی کاز ہے.
بزی ہونا والدین کا، والدہ کا بزی ہونا، کھیتوں میں کام کرنا، تو یہ واقعی جو ہے وہ کاز ہے بچے کی ایبسینٹ ہونے کی. تو اس کو ہم causal comparative کہتے ہیں. It means that the researcher investigate the cause effect relationship between variables that have already occurred or that cannot be manipulated. It studies the impact of naturally occurring differences. The independent variable has already occurred or been established, and the researcher retrospectively examine the impact on the dependent variable. اس کے لیے کی ورڈ جو یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ افیکٹ آئے گا، جیسے یہ ہائپوتھیسس ہے، امپیکٹ آئے گا یا افیکٹ آئے گا. اب اس کی دو ٹائپس ہوتے ہیں، ریٹروسپیکٹیو اور پروسپیکٹیو. پروسپیکٹیو اسٹڈی جو ہے لوکنگ فارورڈ، یعنی آپ جو ہے کہ اس کا فیوچر میں اس پہ کیا اثر ہوگا. ایک بچے کی والدہ کام کریے سپوز، تو فیوچر میں اس پہ کیا اثر اس کا ہوگا. یہ ہے پروسپیکٹیو اسٹڈی، یعنی ہم ان سے ڈیٹا لیتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو لانگ ڈیوریشن تک اس کو انویسٹیگیٹ کرتے رہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ اب تک کیا اثر پڑا. ایک بچے کی والدہ کام کرتی تھی تو اس کا بچہ کتنے دن پچھلے 2 ماہ میں سکول آیا، ٹھیک ہے، اور ایک بچے کی والدہ کام نہیں کرتی اور اس کا بچہ کتنے دن سکول آتا ہے 2 ماہ کے اندر. یہ پاسٹ گزر چکا ہے، یہ ہوگی ریٹروسپیکٹیو اسٹڈی. اور ایک یہ ہے کہ ہم ابھی دیکھنا چاہیں گے، ہم آج سے شروع کر دیں گے کہ جس بچے کی والدہ کام کرتی ہے اور جس کی نہیں کرتی تو ان کے بچے سکول میں کتنا آ رہے ہیں. اب یہ اگلے 2 ماہ ہم دیکھیں گے. اگر ہم آج سے اگلے 2 ماہ اس کو اسٹڈی کریں گے تو یہ پروسپیکٹیو اسٹڈی بن جائے گی، اور اگر ہم پچھلے 2 ماہ کا ڈیٹا دیکھیں گے تو یہ ہماری کیا کہلائے گی؟ ریٹروسپیکٹیو اسٹڈی کہلائے گی. تو یہ کازل کمپیریٹیو یا ایکس پوسٹ اسٹڈی ہے. دین کمز کو ریلیشنل ریسرچ. اب کو ریلیشن میں ہم صرف 2 ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں، کاز افیکٹ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے دیکھیں ایکسرسائز اور ویٹ لاس، ان دونوں کا کوئی آپس میں کوئی ریلیشن ہے یا نہیں ہے. آپ جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا شروع کر، آپ کا ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم صرف جو ہے نا اس میں کاز افیکٹ نہیں دیکھیں گے، ہم ریلیشن دیکھیں گے کہ ایک چیز